نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج اس اردو میں گفتگو کرے گا اور امید ہے کہ آپ دوست اردو کو سمجھ سکتے ہیں، خواتین بھی سمجھ سکتی ہیں۔ اگر کچھ سہولت دوست مہیا کرتے ہیں تو اور بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ خواتین اور مرد حضرات، آپ سے یہ سوال بنتا ہے، ہم کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ یو کے ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور یہاں لوگ اپنے وقت کی قدر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ممالک جہاں ابھی تک لوگوں کی معلومات اور طبیعت محنت کی طرف مائل نہیں، اس کے مقابل یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ کچھ بھی آپ اس وقت میں کر سکتے تھے اور بے شمار آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ آپ اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں اور پھر اپنے آپ کو وہ جواب دیں۔ آج اس کے دل میں جو جواب آیا ہے وہ آپ کو ضرور عرض کرے گا۔ ہم یہاں عاجز کے خیال میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں؟ جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہے؟ اگر معلومات نامکمل ہے، نہیں ہے، تو بھی ذکر کا یقیناً فائدہ ہے، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ وہ ثواب اور نیکیاں ہم اور آپ کو جنت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن پھر یہ سوال بنتا ہے کہ وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا نہیں جانتا، کیا ان دونوں کے ذکر اور یاد میں کچھ فرق ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو سمجھ میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میرے نبی ان کو بتا دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ دو قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو جانتے ہیں، دوسرے وہ جو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جو ہم سب ان سے پوچھ لیجئے۔ اس کا جواب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ علم والا، جاننے والا بہتر ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہے اس سے۔ آج اس ملک میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ دنیاوی علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور بہترین اور بہت ساری چیزیں، ان کا علم اس ملک میں رکھنے والے موجود ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ لوگ اس چیز میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے پہلوان، طاقتور، زوراور اور
بڑے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اور ممالک میں موجود ہوں گے، جو بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہوں گے، عالیشان ان کے گھر ہوں گے، بہترین گاڑیاں ہوں گی، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں رہے، ان کو چھوڑ کر ہم یہاں آ گئے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کا علم ہے ہمارے پاس، اس کی پہچان ہے، تو یہ تو ہر شخص اپنی کیفیت کو خود سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اس بارے میں اس گفتگو کو چھوڑ کر ہم ایک اور طرف آتے ہیں، اچھا اگر ہمارے پاس اس کی پہچان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ بے شمار لوگ آپ کو بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، جو آپ کو تقریر کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، وائز کے ذریعے آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن آئے ہم آج یہ مل بیٹھ کر اس پر سوچتے ہیں کہ آخر اس پروردگار کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کی پہچان اور معرفت ہمیں کیسے ملے گی؟ اس میں ایک نقطہ نظر، چونکہ ہم طریقت سے تعلق کی بات کرتے ہیں اور ہمارا اس سے رابطہ ہے، وہ تعلق ہے جس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے، جس طرح حضرت گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا کچھ اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پہچان سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچان لے۔ یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والا، سب سے بڑا، اس کی دنیا بھی بہت بڑی، کائنات دیکھیں، سیارے دیکھیں، ستارے دیکھیں، دنیایں دیکھیں، بے شمار، انسان کے عقل اور فہم سے بھی بہت ہی زیادہ۔ چھوٹا سا سوال ہے آپ سے اور میں اپنے آپ سے، کیا ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم کس طرح کے بندے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں اگر وہ اچھے تو نہیں لگتے، ہم یہ کہیں کہ ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہم ہیں کیا؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیں، یہ سوال ہے کہ آپ اور ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں؟ یہ نیت کی ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ہیں کیا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کے انسان ہیں، یہ کوشش کی ہے۔ اس موقع پر وہ حدیث بھی ایک آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی بڑا غصے والا ہے، یہ تو بڑا تکبر کرتا ہے، یہ بہت بڑا خود پسند اور مغرور ہے، یا اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالیہ کے مطابق کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہماری عادتوں کا عکس ہے، ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں، ہم اکڑ کرتے ہیں، جو اور کسی اور شخص میں نظر آ رہی ہے وہ چیز، وہ بنیادی طور پر جو حضور نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ اپنا عکس تو ہم نہیں دیکھتے، وہ اکڑ والا بندہ، وہ تکبر کرنے والا، وہ غصہ کرنے والا، وہ انتقام لینے والا، وہ ظلم کرنے والا، وہ حق غصب کرنے والا، اور گھر میں محبت اور پیار سے پیش نہ آنے والا، وہ سامنے والا بندہ نہیں ہے، وہ میں خود ہوں جو سامنے مجھے آئینے میں نظر آ رہا ہے، وہ نہیں ہے، وہ میرا عکس ہے۔ تو اس لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم تو ایسے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس لیے مراقبہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ شکار کے غرض سے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ شکار کے غرض سے جنگل کی طرف گیا،